مولا علی علیہ السلام کے بہترین اقوال۔ رزق کی اقسام۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور ایک وہ تمہاری جستجو میں ہے۔ اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو گے تو وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ لہذا اپنے ایک دن کی فکر پر سال بھر کی فکریں نہ لادو۔ جو ہر دن کا رزق ہے تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی ہے تو اللہ ہر نئے دن جو روزی اس نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے وہ تمہیں دے گا، اور اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی نہیں ہے تو پھر اس چیز کی فکر کیوں کرو جو تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی طلبگار تمہارے رزق کی طرف تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نہ کوئی غلبہ پانے والا اس میں تم پر غالب آ سکتا ہے، اور جو تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہ ہوگی۔ عذاب۔ اس امت کے بہترین شخص کے بارے میں بھی اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔ اور اس امت کے بدترین آدمی کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ خدا کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی اور مایوس نہیں ہوتا۔ حق اور بخل۔ حق گراں مگر خوشگوار ہوتا ہے، اور باطل ہلکا مگر وبا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے، اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھنچ کر جایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا دور لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب ان میں صرف قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اس وقت مسجدیں تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان میں ٹھہرنے والے اور انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے بدتر ہوں گے۔ وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے۔ جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا انہیں انہی فتنوں کی طرف پلٹائیں گے، اور جو قدم پیچھے ہٹائے گا انہیں دھکیل کر ان کی طرف لائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس میں حلم و بردبار کو حیران و سرگردان چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم اللہ سے غفلت کی ٹھوکروں سے عفو کے خواستگار ہیں۔ ثواب و عذاب۔ اللہ سبحانہ نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر سزا اس لیے رکھی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور کرے اور جنت کی طرف گھیر کر لے جائے۔ علم اور عمل۔ علم عمل سے وابستہ ہے، لہذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ فکر روشن آئینہ۔ فکر ایک روشن آئینہ ہے۔ عبرت اندوزی ایک خیر خواہ متنبع کرنے والی چیز ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے یہی کافی ہے کہ جن چیزوں کو دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہو ان سے بچ کر رہو۔ حماقت۔ امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں حماقت میں داخل ہیں۔ جو بات نہ ہونے والی ہو اس کے متعلق سوال نہ کرو، اس لیے کہ جو ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ کنارہ کش۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ جسے اپنی آبرو عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے۔ حرص و طمع۔ اے حریص و طمع کے اسیرو، باز آؤ، کیونکہ دنیا پر ٹوٹنے والوں کو حوادث زمانہ کے دانت پیسنے ہی کا اندیشہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو، خود ہی اپنی اصلاح کا ذمہ لو اور اپنی عادت کے تقاضوں سے منہ موڑ لو۔
موت کی حقیقت، اس موت کی ابتدا تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تم پر ہے۔ یہ تمہارا ساتھی مصروف سفر رہتا تھا، اب یہ سمجھو کہ وہ اپنے سفر میں ہے۔ اگر وہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ مصیبت اور عیب، جب سختی انتہا کو پہنچ جائے تو کشائش و فراغی ہوگی، اور جب ابتلا و مصیبت کی کڑیاں تنگ ہو جائیں تو راحت و آسائش حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا کہو جس کے مانند خود تمہارے اندر موجود ہے۔ آخر میں ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔